أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. یہ تھا سورۃ الحشر کا دوسرا رکوع.
جو آپ ابھی تلاوت سن رہے تھے انشاءاللہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کر دیے گئے تو ضرور بھی ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو یا دیواروں کے آڑ میں ہو، ان کی لڑائی تو ان کے آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ بے عقل لوگ ہیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا کام کا وبال چک لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تھا تلاوت اور ترجمہ، انشاءاللہ تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے رکوع کی تشریح سے پہلے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پہلے رکوع کا تھوڑا سا یعنی ڈسکرپشن دیتی ہوں انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا تھا سورۃ الحشر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ یہود جو خیبر میں تھے تو اپنے خلوں میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے، اور محفوظ سمجھ کر مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی انہوں نے بنایا، اور اوپر سے خلے کے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا۔ اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ جاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ جب انہوں نے جہاد کیا، محاصرہ کیا، تو وہ ہار مان گئے اور انہوں نے جنگ سے بچنے کے لیے کمپرومائز کیا، کہا کہ ہم آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم نہتے خالی ہاتھ ہم کو واپس جلا وطن کر دیجئے، لیکن ہمیں قتل نہ کریے۔ تو ٹھیک ہے، اس بات پر ایگری ہو گئے تھے مسلمان الحمدللہ، اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور ہم نے مال فے کے بارے میں کل پڑھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام ہم نے پڑھا تھا، اور یہ تاکید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے تم کو رسول اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور مال فے کے تعلق سے بھی پڑھا تھا۔ اور آج کے یعنی لاسٹ میں ہم نے دعا پڑھی تھی نا کہ مومن بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ دعا کے ساتھ ہمارا کل کا رکوع کمپلیٹ ہوا تھا۔ آج کے رکوع میں جو شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا، تو یہاں سے منافقین کی بات ہو رہی، اور منافقین کو اللہ نے شیطان سے تشبیہ دی۔ شیطان جیسے حرکتیں کرتا نا، شیطان جیسے حرکتیں کرتا، تو منافقین کا بھی یہی حال ہوتا کہ منافق بھی شیطان جیسے ہوتے ہیں، شیطانی حرکتیں ان کی ہوتی ہیں، تو ان کو شیطان سے تشبیہ دی گئی، اور ان منافقین کا ایک اور گھٹیا رول جو وہ انجام دیتے تھے، اور یعنی مسلمانوں کے خلاف گھٹیا قسم کی چالیں چلتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت کامیاب ہے، نعوذ باللہ۔ اور بار بار میں یاد دلا رہی ہوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے گروہ میں ہی ہوتا ہے منافق۔ منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے گروہ میں ہوتا ہے، اپنے آپ اس کا نام مسلمان رہتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اسلام کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی، نہ اللہ کی محبت رہتی، نہ رسول کی محبت رہتی، نہ
اسلام سے محبت رہتی نہ کسی چیز سے اس کو، یعنی خود سے محبت رہتی، بس اس کو خود سے محبت ہوتی ہے، یا پھر اس کی منچاہی محبتیں جو بھی ہیں، لیکن وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت نہیں رکھتا، اور تذبذب کی کیفیت میں ہوتا ہے. مذبذبین بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا فرمائے وہ لفظ کیا آیا ہے قرآن میں، اور ایک جگہ سورۃ المرسلات میں آیا ہے مذبذبین، یعنی وہ تذبذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، نہ ادھر پورے ہوتے ہیں نہ ادھر پورے ہوتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المرسلات میں کہ نہ یہ ادھر پورے ہوتے ہیں نہ ادھر پورے ہوتے ہیں، بین ذالک، درمیان میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یعنی مطلب یہ کہ کبھی اسلام پہ چل لیتے، کچھ اچھا نظر آیا، فائدہ نظر آیا، اسلام پہ چل لیتے، پھر کچھ مشکل نظر آئی، جیسے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا کہ جب اضاء لہم، ان کے اوپر روشنی پڑتی تو مشوفی، اس میں چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا قاموا، ٹھہر جاتے ہیں. تو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کیسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر ڈسکرپشن دیا ہے منافق کا. تو میری بہنوں، اگر میرے پاس، آپ کے پاس، واقعے میں ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، تو پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے ایمانوں کو کہ کہیں ہمارے ایمان میں نفاق کا کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا. ہم بڑے ہر چیز کو چیک کرتے نا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے موٹے جو سودے ہوتے نا، جو ہم رکھتے ہیں، اناج جو کہلاتا ہے، اناج جو ہوتا ہے ہمارے پاس کچن میں، جو ہمارے اناج ہوتا ہے، اس اناج کو بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کیڑے نہ لگ گئے. زیادہ دن کچھ بھی رکھ دیا تو کیڑے لگ جائیں گے، حفاظت اس کی بہتر طریقے سے نہیں ہوئی تو کیڑے لگ جائیں گے، اس کو استعمال نہیں کیا تو کیڑے لگ جائیں گے. تو یہ یعنی ہم ہر جگہ ٹٹولتے، ہر جگہ صفائی کرتے ہیں، ہر جگہ چیک کرتے ہیں، حتیٰ کہ کپڑوں میں، اناج میں، ہمارے ہر چیزوں میں ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہیں کیڑے نہ لگ جائیں. لیکن سبحان اللہ، ایک اللہ پاک کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو بڑھاؤ. جو مومن ہوتا ہے وہ فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. تلاوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے بغیر سمجھے سمجھائے اسے پڑھ لیا. تلاوت کہتے ہیں، یعنی تلاوت کہتے ہیں تلا ایتلؤ تلاوتن، لفظ جو تلاوت ہے اس کا معنی ہے سمجھ کے پڑھ کر اس پر عمل کرنا، سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا تلاوت ہے. تو وہ تلاوت قرآن کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر کے ایمان کو بڑھاتا ہے، مومن کے ایمان کو اور بڑھاتا ہے. تو یہ والا ایمان ہمارا بڑھتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم اپنے ایمان کو بڑھاؤ اور اپنے ایمان میں مرض مت لگنے دو. مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے کہا کہ جو مرض پال لیتا ہے اپنے دل میں، ڈیسیز، مرض کس کو کہتے؟ ڈیسیز، کیڑے آتے، انفیکشن ہو گیا بولتے، مریض ہو گئے. کیوں ان کے اندر گندگی کے کیڑے آ گئے. تو وہ کیڑے جو ہوتے ہیں، وہ خراب کیڑے جو ہوتے ہیں، تو اللہ نے گناہوں کو، نفاق کو، کفر کو، فسق کو بیماری سے تشبیہ دی ہے. اللہ نے کہا اور کہاں کی بیماری ہوتی ہے؟ وہ دلوں کی بیماری. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ان کے دل میں بیماری. مرض کون سی بیماری ہے؟ یہ وہ بیماری جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بیماری ہے. تو یہ بیماریوں سے ہمارے دلوں کو ہمیں پاک کرنا ہے، ہمیں چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ نفاق کا کوئی کیڑا تو ہمارے ایمان کو نہیں لگ گیا. چیک کرنا ہے. میری بہنوں، آپ میں نہیں، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے ایمان کو برابر چیک کرتے اور دیکھتے کہ کہیں نفاق ہمارے اندر تو شامل نہیں ہو گیا. بار بار ایمان کو چیک کرتے اپنے. تو ہمیں بھی چیک کرنا. کیسے چیک کریں گے؟ چیک کرنے کوئی تھرمامیٹر وغیرہ نہیں ہے نا چیک کرنے کے لیے. کیسے چیک کریں گے؟ چیک کیسے کریں گے کہ جب دیکھیں ہم منافقت کی صفات کیا ہے، تو ان صفات کو، منافقت کی ان صفات کو ہم اپنے اندر ٹٹولیں گے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ صفات تو نہیں. اب ہم کتنی مرتبہ منافقوں کا ذکر نہیں آ رہا. اب دیکھیں، ہم نے کل والا پڑھا تھا نا، کل کے درس میں یہ پڑھا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کو جا کے چاپلوسی کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجیے، ہر وہ مسلمان گلوب لیول پر دیکھ لیجیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یہودیوں کی، نصرانیوں کی چاپلوسیاں کرتا ہے، ان کے پالیسیز کو اپناتا ہے، ان کی چاپلوسیاں کرتا ہے، تو ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن یہود و نصارہ سے دوستی رکھتا ہے، ان کے پالیسیز کو اپناتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کھلا منافق ہے.
کھلا اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرما دیا کہ یہ مسلمانوں میں جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں منافق جو یہودیوں کے ساتھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم جتنا مخالفت کر سکتے کرو اسلام کی. ہم یعنی کون سے اسلام کی؟ وہ اسلام کی, وہ مسلمان کی جو حقیقتاً مسلمان ہیں. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو وہ والا اسلام نہیں چاہیے جو حقیقت میں ہوتا ہے. ان کو نیم سے ایک مسلم چاہیے, بس کبھی نماز پڑھ لیے بس خلاص, بس کافی ہے, ہم تو پنج وقتہ نمازی ہیں بس ہے بھیا. وہ قانون اسلامی ہو, تمام چیزیں اسلامی ہو, ہر وہ چیز شریعہ یعنی قائم ہو, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہو, یہ سب نہیں چاہیے انہیں. منافق کی یعنی پہچان یہ دیکھیے آپ کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اسلام کو جو قائم کرتے ہیں, اسلام کو جو اپنی زندگیوں میں کمپلیٹ رائج کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف ہو جاتا پہلے منافق. کیوں؟ اس کو بھی کرنا پڑتا نا. سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک جگہ رائج ہو گیا سمجھیے اسلام, یعنی اسلامی حکومت آ گئی, صحیح معنوں میں اسلامی حکومت, جہاں پر شریعہ لا کمپلیٹ یوز ہوتا ہے. تو وہ والی یعنی کمپلیٹ شریعہ لا جہاں پر ہوتا ہے تو وہ والی حکومت انہیں نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پھر ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا نا کمپلیٹ شریعہ پر. تو وہ کیا کرتے ہیں, یہود و نصارہ کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسے مکمل اسلام کے خلاف. تو کل کے درس میں بھی ہم نے دیکھا, آج کے درس میں بھی ہم دیکھیں گے, دوسرے رکوع میں بھی سورہ حشر کے کیا فرمانا اللہ تعالیٰ, الم تر الی الذین, کیا تم نے کیا, لم نہیں, ترا تم نے دیکھا, الی الذین نافقوا, ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں, یقولون وہ کہتے ہیں, لاخوانہم, ان کے بھائی بتائے, کون ہے وہ بھائی, الذین کفروا, کافر بھائیوں سے, من اہل الکتاب, یعنی کافروں کو اپنا بھائی مانتے ہیں, کافروں کو اپنا بھائی مانتے, کہتے ہیں کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ لئن اخرجتم, اگر تم نکال دیے گئے گھروں سے تمہارے, لنخرجن معکم, اور ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ, ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم, کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور تمہارے بارے میں ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے. کیا بولتے تھے وہ لوگ منافقین؟ یہودیوں کو کہتے تھے کہ یہودی بھائی, ان کے بھائی کافر ان کے بھائی ہیں, یعنی ایک ہی, کل میں نے کہا نا آپ سے کہ تمام ایک ہی چٹے بٹے کے ہیں, کافر ہو, یہودی ہو, منافق ہو, مشرک ہو, پورے ایک ہی ہیں. کوئی کسی کو کوئی پہلو سے اللہ یعنی ایک ٹائٹل دے رہا ہے تو کسی کو کوئی پہلو سے دے رہا ہے, لیکن یہ تمام ایک ہی ہیں, آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم کو نکالے نا من اہل کتاب, اہل کتاب سے کہتے کہ لئن اخرجتم, اگر تم کو نکالا گیا نا تو لنخرجن, ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, معکم, تمہارے ساتھ, ولا نطیع فیکم, اور ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے تمہارے سامنے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو اللہ کی قسم ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. کیا بولتے تھے, وَإِنْ قُتِلْتُمْ, اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی, لَنَنْصُرَنَّكُمْ, ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. وہ آ کے چڑھاتے تھے. کیوں بولتے تھے یہ؟ ان کو کرنا نہیں ہے مدد. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ گواہ ہے اس چیز پر, واللہ, اور اللہ یشہد گواہ ہے اس چیز پر کہ انہم, بے شک وہ, لکاذبون, البتہ ضرور جھوٹے ہیں, قطعاً جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے اس بات. اچھا جھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ بس چڑھانے کے لیے, خود تو نہیں لڑ سکتے یہ منافق, خود نہیں لڑ سکتے مسلمانوں سے, خود نہیں لڑ سکتے. جو مومن ہوتا ہے, یہ منافق مومن سے نہیں لڑتا, نہیں لڑ سکتا, اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی, تو جا کے کیا کرتا, کافروں کی مدد لیتا, کافر کی مدد لیتا, لے کے کیا کرتا, کافر کو بولتا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی ہوئی, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, اگر تمہارے ساتھ کوئی جنگ کرانا تو ہم بھی تمہارے ساتھ دیں گے, مومن کے خلاف ہو جاؤ تم, اگر ان لوگوں نے کچھ کیا نا تمہارے ساتھ قتال کی, تمہارے ساتھ اگر جنگ کی تو لننصرنکم, ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. کیوں بولتے تھے؟ جسٹ چڑھانے کے لیے کہ یہ آگے بڑھیں اور جنگ کریں. جھوٹے سہارے دیتے تھے ان کو, جھوٹ اسلام کے خلاف ہونے کے لیے جھوٹے سہارے دیتے تھے ان کو. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم, کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, واللہ یشہد انہم لکاذبون, بے شک اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا, اگر وہ جلا وطن کر دیے گئے تو لا یخرجون معهم, وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. بولتے تو تھے خالی, یعنی
جنگ سے پہلے بولتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم جلاوطن ہو گئے تو ہم بھی جلاوطن ہو جائیں گے, لیکن نہیں ہوتے. وَلَئِن قُوتِلُوا, اور اگر جنگ بھی کی گئی, لا ينصرونہم, وہ مدد نہیں کریں گے ان کی. اچھا وَلَئِن نصرہم, اچھا ٹھیک ہے, بے لوگ بولے اگر آڑ دلائے, کہہ رہے تم لوگ بولے تھے نا ہم کو ساتھ دیتے بول کے, پھر آؤ ہمارا ساتھ دو, کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو اگر زبردستی کرے بھی تو ٹھیک ہے, اگر بالفرض آمدہ ہوگی بے, وَلَئِن نصرہم, اگر وہ مدد کرنے کے لیے آ بھی گئے, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ, پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. آ بھی گئے باتوں میں آ کے, ٹھیک ہے ساتھ دیں گے بول کے آ بھی گئے, کیا بولے اللہ تعالیٰ, وعدہ نبھانے کے لیے اگر آ بھی گئے نا, وہ لوگ جنگ دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے, پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. کیوں؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کے بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. ہیبت کھاتا مومن سے, منافق ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, جتھے کے جتھے بھی مل کے آئے نا, تب بھی مومن سے خوف کھاتے ہیں. سبحان اللہ. مومن بن جائیں, اللہ ہمارا محافظ ہوگا, اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈالے گا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہیبت ڈالے گا ہماری. کس وقت؟ جب ہم مومن بن جائیں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, مسلمانوں یقین مانو, لَأَنْتُمْ, البتہ ضرور, یعنی یہ بات ہوتی کہ اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ, اشد رہبہ یعنی بہت شدت سے ان کو ہیبت ہے, رہبہ ہیبت, اشد رہبہ فی صدورہم, ان کے دلوں میں ہیبت ہے مومنوں کے بنسبت, مومنوں کے تعلق سے, من اللہ, اللہ سے بھی زیادہ بڑھ. ذالک, یہ اس لیے کہ بأنہم قوم لا یفقہون, ان کو سمجھ نہیں ہے, یہ ایسی قوم ہے ان کو سمجھ نہیں, اللہ کی پہچان ہی نہیں, تو اللہ سے کیا ڈریں گے؟ اسی لیے تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا, ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے, اسی لیے تو یہ ڈر رہے ہیں, ہیبت کھا رہے ہیں, لیکن اسلام پہ نہیں چلیں گے. اچھا اللہ سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں, اتنا ڈر رہے ہیں کہ اللہ سے بھی زیادہ, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کیوں ذالک بانہم قوم لا یفقہون, یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی, سمجھ نہیں رکھتی, سمجھ. عقل تو دوڑائیں گے, کہاں دوڑائیں گے, اپنے معاملات میں بس کہ ان کی دنیا بن جائے. لیکن سب میں بڑا بے وقوف وہ ہے جو مگن رہتا ہے بس اپنی دنیا بنانے میں, اور آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی اسے. سب میں بڑا بے وقوف وہ ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں, ارے کیا زبردست بلڈنگ بنا لی, ارے کیا زبردست فلاں پوسٹ پر چلے گئے, ارے کروڑ پتی ہو گئے, وہ ارب پتی ہو گئے, ارے فلاں اس نے تو یہ ایک سافٹ ویئر بنایا اور اس کے ذریعے سے وہ کیا کما رہا ہے, اللہ اکبر, کیا کما رہا ہے, ارے اس نے تو ترقی کے منازل طے کر لیے, وہ تو بہت ہی سمجھدار ہے, اس نے تو وہ اچیومنٹس پورے کر لیے, تو وہ تو بڑا ہی سمجھدار ہو گیا. اللہ کہتا ہے قوم لا یفقہون, اس کو یہ قوم جو اللہ سے نہیں ڈرتی, لوگوں سے ڈرتی ہے, تو وہ قوم سب میں زیادہ بے وقوف ہے. لا یفقہون, ان کو سمجھ نہیں ہے. جو اللہ کا فرما بردار مومن بندہ, اگرچہ کہ آپ کو نظر آئے کہ وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی ہے, لیکن سب میں ہوشیار وہ بندہ ہے, ایک بالکل چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہے, فیسلٹیز کے بغیر رہ رہا ہے, لیکن ایمان اس کا پختہ ہے, تو وہ سب میں ہوشیار بندہ ہے بنسبت ان کافر کے, مشرک کے, یہود کے, نصارہ کے. یعنی ایمان انسان کی کامیابی کی دلیل ہے, پختہ ایمان, ایسا ویسا ایمان نہیں لڑکھڑانے والا, ایسا پختہ ایمان کہ اس ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ مومن کو دیکھ کر, یہود ہو یا منافق ہو, ہیبت کھا جائے. کیا بولے اللہ تعالیٰ, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, ان لوگوں کی, مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ. ہاں کیا بولے اللہ تعالیٰ, یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے. لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا, پورے کے پورے بھی مل جائے نا, جیسا میں نے ابھی کہا تھا, یہود, نصارہ, منافق, کافر, یہ پورے جتھے پورے مل جائیں, ایک بڑا لشکر بھی تیار کر لیں, اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ تم سے نہیں لڑ سکتے, تم بشرطیے کہ تم مومن ہو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو واقع میں, تو لا یقاتلونکم جمیعا, پورے کے پورے مل کے بھی تم سے نہیں لڑ سکتے, الا فی قرى محصنہ, یہ یا تو وہ کوئی خلا بند ہو جائے,
خرن محسن یعنی خلابند ہو جائیں، خلابند مقامات میں ہوں وہ، یا پھر من ورائی جدر کوئی دیواروں کے پیچھے آڑ میں، یعنی کسی چیز کی آڑ میں چھپ کے حملہ کریں گے، دھوکے سے ماریں گے، لیکن سامنے آ کے ہمت سے تو نہیں لڑ سکتے، یہ سامنے آ کے ہمت سے تو نہیں لڑ سکتے. یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ خلوں میں بند ہو کے لڑیں گے یا دیوار کے آڑوں میں آ کر لڑیں گے؟ ان کی لڑائی تو آپس میں ہی بہت ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ بأسہم بینہم شدید. سبحان اللہ، خوشخبری ہے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے. کفار، مشرکین، یہود، نصارہ سب مل کر کتنے بھی چال چلنے میری بہنوں، اگر ہم آپ مومن بن جائیں، ایمان پر پختہ رہیں اور اپنے مسلمانوں میں ایمان کو اجاگر کریں، ان کو پہچان بتائیں اللہ کی، تو پھر انشاءاللہ ہماری حفاظت ہے. آج ہم کتنے پریشان نہیں ہیں، مسلمانوں پہ کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کتنی سازشیں نہیں ہو رہی ہیں. ایک ایک سازش، آپ ایک ایک چیز نیوز کھول کے دیکھیے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. دیکھتے ہی ہوں گے، سبحان اللہ، دیکھتے ہی ہوں گے. اپنے ملک میں دیکھیے، ملک کے باہر دیکھیے، ہر جگہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں پر شدید ظلم ہو رہا ہے. کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں پر شدید ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم سے رکاوٹ کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم ایمان پر پختہ ہو جائیں اور اپنے مومن بھائیوں کو بھی ایمان کی ترغیب دلائیں، ان کے ایمان کو بڑھانے کی. جب وہ ایمان پختہ ایمان والے زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے نا، انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکیں گے. چاہے کافر ہو، مشرک ہو، چاہے یہود ہو یا نصارہ ہو یا منافق ہو، جو بھی ہو، اسلام کا دشمن، ان کے درمیان میں اللہ درار ڈال دے گا. کیا بولیں؟ بأسہم بینہم شدید. بأسہم یعنی کیا بولتے کہ لڑائی، ان کی لڑائی، بأسہم ان کی لڑائی، بینہم ان کے درمیان، شدید ہے، آپس میں ہی وہ لوگ لڑ کے مرنے والے. اگر ہمارا ایمان پختہ رہا تو اللہ تعالیٰ ان کے جڑوں کو کھوکھلا کرے گا، وہ آپس میں ہی لڑ کے مریں گے اور سامنے آ کے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ وہ پورے کے پورے ایک جگہ ہیں. وقلوبہم شتیٰ، وقلوبہم اور ان کے دل، شتیٰ ڈفرنٹ، کوئی کچھ سوچتا، کوئی کچھ سوچتا. مومن کیا ہے؟ مومن کسی غرض سے نہیں لڑتا نا. مومن جو جیتا ہے مرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو سب کا مقصد ایک، تو سب ایک ہے نا. سمجھ آئی بات کہ سب کا مقصد ایک ہے تو سب ایک ہے. ہم اگر ہمارے مقاصد الگ ہیں تو بے شک ہم میں بھی محبت نہیں رہے گی. اگر میرا مقصد رضا الہی ہے تو آپ کا بھی مقصد رضا الہی ہے، تو اپنے معاملات ہم رضا الہی کی بنیاد پر ہی کریں گے تو معاملات درست رہیں گے. میں اب خود غرض ہو گئی، رضا الہی مکمل نہیں ہے میری، یا پھر آپ میں سے کوئی خود غرض ہو کہ رضا الہی مکمل نہیں ہے، تو ہمارے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ نہیں، کیسے درست ہوں گے؟ اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم کامل ایمان والیاں بنے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کافروں کے بارے میں کہ تمہارے کتنے بھی شدید ترین دشمن نہ ہو، وہ شدید ترین دشمن بھی تم گمان کرتے ہو کہ وہ پورے کے پورے جمے ہوئے ہیں. تحسبہم، اچھا یہ گمان کس کا ہے؟ یہ ہاں، یہ بے عقل لوگ ہیں. ان لوگوں نے یعنی مطلب یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں تک پڑھی تھی میں جی؟ بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یعنی ان کی لڑائی تو آپس میں سخت ہے، وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہے. ذالک، یہ کس لیے؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، عقل نہیں ہے یہ قوم کو، یعنی بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے، ساری دنیا پر حکومت کرنے جاتی ہے، لیکن مومن جب اٹھ کھڑے ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے. اس کی عقل مفقود ہو گئے. قوم لا یعقلون، عقل نہیں ہے، یہ بے عقل قوم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دے رہا، کمثل الذین من قبلہم. اب بولیں گے ایسا کیسا بھائی، ایسا کیسا؟ یہ تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، یہ تو ساری دنیا پر حکومت کرے. ارے ہماری غلطی ہے نا، ہم نے موقع دیا انہیں حکومت کرنے کا، ہم نے موقع دیا انہیں آگے بڑھنے کا. اگر ہمارے ایمان مضبوط ہوتے، اگر ہم ایسی اولادوں کو ہم پیدا کرتے جو اللہ کا قانون اللہ کے زمین پر نافذ کرتی، ایسی پشتوں کو ہم نکالتے جو صلاح الدین ایوبی جیسی خاصیات رکھتی، ایسی قوموں کو ہم پیدا کرتے جو
بہترین ایمان والے اور اسلام پر مر مٹنے والے، اللہ کی سننے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والی نسلیں اگر ہم پیدا کرتے تو سبحان اللہ، آج مجال تھی ساری دنیا میں کہ کہیں بھی مسلمان کا خون بہے نہ حق کے نہیں. یہ ہماری ہی کمزوری تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے حکومتیں چلی گئیں، ہماری ہی کمزوری تھی کہ آج ہمارے ہاتھوں حکومتیں نہیں ہیں، آج ہم مغلوب ہو کر ہیں. آج بھی سمجھ جائیں، آج بھی موقع ہے سمجھ جائیں. نہیں سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو اٹھائے گا جو تم جیسی نہ ہوگی، تم میں سے بھی نہیں ہوگی، تم جیسی بھی نہ ہوگی. یہ حقیقت ہے. پچھلی قوموں کی مثالیں دیکھ لیجئے. کمثل الذین من قبلہم، جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے، قریب کے زمانے میں، یعنی ایسا نہیں کہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے. من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا تھا، یعنی جو انہوں نے گناہ کیے تھے قوموں نے، اس کا مزہ اللہ نے چکا دیا تھا. اور ساری دنیا کے لیے یہ عبرت، مثالی عبرت تھی. یعنی مشرکین کی مغلوبیت، ان کی ذلت زمانے قریب میں ہی ہوئی تھی. یعنی مطلب یہ کہ زیادہ دور نہیں گزرا تھا، ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا تھا، عرب کی ہسٹری میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نافرمانوں پر اللہ نے کیسے عذاب نازل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. اور پھر ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی ہے آخرت میں. دنیا میں تو ان کے اوپر ہوا ہی ہوا، آخرت بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال. کیسی مثال ہے؟ کمثل الشیطان، جیسے کہ مثال ہے شیطان کی. اذ قال للانسان اکفر، جب کہتا ہے وہ، جب قال کہتا ہے للانسان انسان سے، اکفر کفر کرو. فلما کفرا، پھر جب کفر کرتا ہے انسان تو قال وہ کہتا ہے شیطان، انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے میری بہنوں، انسان نا شیطان سے بھی گیا گزرا ہو گیا. شیطان کیا بول رہا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. بول رہا میں، اس کا کام کیا ہے؟ وہ نافرمانی کرتا نہیں، خالی اکساتا نافرمانی کرنے پر. اور اسے چیلنج کر کے آیا نا، کہ وہی چیلنج کر کے آیا کہ میں اکسا کے رہوں گا. تو بس کہتا کہ کفر کر دے، تو کفر کر دے، اللہ کے ساتھ کفر کر، نافرمانی کر، ناشکری کر، نافرمانی کر، بولتے رہتا شیطان. اب جب انسان اس کے اوپر عمل کر دیتا، فلما کفرا، بس جب وہ کفر کر لیتا، انکار کر لیتا، اسلام سے ہٹ جاتا، یا پھر ناشکری کرنے لگتا، جو بھی کرتا، بہرحال کفر کرتا، قال وہ کہتا، انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بات بہت بہت غور کرنے کی ہے میری بہنوں، بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی مثال دے کے بتا رہا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرح پیچھے پڑ جاتے، گناہ کرو، نیکی کی طرف مت جاؤ، پیچھے پڑ جاتے. جب وہ نیکی سے ہٹ جاتا، گناہ کرتا، تو بولتے انا بریون، میں تو بس بولا تھا، ہو تو تم کر لیتے کیا. جب وہ گر جاتا اوندھے منہ گناہ کر کے، نقصان اٹھاتا ہے، تب بولتے کہ انا بری ہوں، میں تو بری ہوں. تو یہ شیطان کی حرکت انسان بھی کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف جنات ہی، شیاطین ہی وسوسے ڈالتے ہیں. اللہ نے کہا کہ والناس، لوگ بھی ڈالتے ہیں، شیطانوں والے کام لوگ بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اور دیکھیے، انسان سے جب شیطان کہتا ہے کہ تم کفر کرو، جب انسان کفر کرنے لگتا تو قال انی بریء منک، اور شیطان کہہ دیتا کہ میں تو بری ہوں بھائی تجھ سے، میں ذمہ دار نہیں ہوں تیری گناہ کا. تو ایک شعر مجھے یاد آیا اس بات پر کہ جب آخرت میں لوگ بولیں گے نا کہ ارے کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکایا، شیطان نے مجھے، ابھی بھی کہتے ہیں نا، آخرت میں تو کہیں گے، یہیں پہ دنیا میں بھی کہتے ہیں. گناہ کرتے اور بولتے کیا کریں گے، شیطان بہکایا، ہم کیا کریں گے، ہماری اس میں نہیں تھا، شیطان بہکا رہا مجھے.
یہ کام نہیں کرنے دے رہا، فلاں کام نہیں کرنے دے رہا ہے، میں قرآن یاد کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں کر سکوں، کیوں؟ کیونکہ شیطان مجھے بہکا رہا۔ تو پتا ہے آپ کو کیا کہتا ہے شیطان؟ شیطان کہتا ہے، کسی شاعر نے کہا کہ کیا ہی ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کیا کہتا ہے شیطان؟ کہ کیا ہی ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ فعل بد تو خود کرتا اور ہنسی آتی بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے کہ مجھے ہنسی آتی انسان پر، کیا ہی ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ خود کر رہا ہے، لعنت کر رہا ہے شیطان پہ، کرا کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ٹھہر کر یہی بولے گا شیطان، اے اللہ کیا تو نے اسے احکامات نہیں دیے تھے؟ کیا تیرے بندے اسے اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے نا؟ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا، کیا میں نے اسے ڈرایا؟ کیا میں نے اسے دھمکایا؟ ایسا بھی نہیں ہے نا، سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا کہ شیطان اپنی وحشت ناک صورت میں آ کے ڈرا کے بول رہا ہے گناہ کر، تو لوگ بولتے ہیں میں ڈر گیا تھا اس لیے گناہ کر لیا۔ ایسا تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ آئے اور کسی مومن کو بھیانک انداز میں آ کے ڈرائے، بولے کفر کر فلاں کر، نہیں، وہ تو صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، صرف دل میں وسوسہ ڈالتا۔ اب جب بندہ وہ وسوسے وہ پکڑ کے کفر کر دیتا تو بولتا انا بریون، میں تو بری ہوں من کا تجھ سے، میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو بولا تھا خالی۔ وہ تو اللہ نے بھی تجھ سے نیکی کرنے کے لیے کہا نا، تو نے اللہ کی نہیں مانی، میری مانی، تو وہ تو تیری غلطی ہے، میں کیا کروں؟ انا بریون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایک جگہ کہا اس نے، اور ایک جگہ جب فرعون نے خدائی کا اعلان کیا تھا نا، فرعون نے خدائی کا اعلان کیا تو وہ ڈر گیا، بولا ارے میں تو اتنا بڑا گناہ نہیں کرا، ایسا میں کر بھی نہیں سکتا تھا، میں کبھی کر بھی نہیں سکتا ایسا کہ میں خدائی کا اعلان کروں، نہیں کر بھی نہیں سکتا میں۔ تو بولا تو انسان تو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ بہرحال شیطان جب کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، تو پھر نعوذ باللہ ہم شیطان سے گئے گزرے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ ایسا بول کے بچ گیا، نہیں، فکان عاقبتہما، ہو گیا ان دونوں کا انجام، ہما دونوں کا، یعنی شیطان کا بھی، شیطان نے جس کو بہکایا اس کا بھی، دونوں کا عاقبتہما انہما فی النار، آگ میں ڈالے جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ بول کے چھوٹ نہیں سکتا بندہ، یہ بول کے چھوٹ جا رہا ہے کہ نہیں میں تو بری ہوں، بول کے شیطان چھوٹ جا رہا ہے، اور انسان بول رہا ہے کہ نہیں مجھے شیطان بہکایا تھا اس لیے کرا تھا میں، نہیں۔ اگر بندہ توبہ استغفار نہیں کرتا اور شیطان کی چالوں میں ہی گھرا رہتا ہے تو وہ یہ بول کے بری نہیں ہو سکتا کہ نہیں شیطان بہکایا تھا مجھے اس لیے میں کرا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی فکان عاقبتہما انہما فی النار، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسا ظالم کیوں بولے اس کو؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا نا، اپنے آپ کو جہنم کے لیے پریپیئر کیا، تو وہ ظالم ہے، سب میں بڑا ظالم۔ دیکھیے میری بہنوں، ایک ایگزامپل دے کے بتاؤں میں آپ کو، کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ ظالم ہی ہے۔ اب وہ دوسروں پہ نہیں، خود پہ بھی ظلم کر لے رہا ہے، تو سب میں بڑا ظالم وہ ہے نا جو خود پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو کافر کو، مشرک کو، گناہگار کو، جہنم میں جانے والے کو اللہ نے ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کماتا ہے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً وہ ظالم ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں جلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہو گیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ تو یہ تیاری کر رہا نا جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہم احفظنا ایمانا، اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے یا رب۔ کیونکہ میری بہنوں جب ہم منافق کا ذکر کرتے ہیں، کافر کا، مشرک کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ اچھا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ ہے منافق، وہ ہے کافر، وہ ہے مشرک، میں تو مومنہ ہی ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا، میں کہہ رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو مومن ہوں، دوسرے ہیں سب منافق۔
نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے ایمان کو چیک کریں کہ واقعتاً میں ایمان والی ہوں یا نہیں ہوں، میرے اندر کوئی کفر کا، فسق کا، نفاق کا کیڑا لگا میرے ایمان میں، یا میرا ایمان سالڈ ہے ابھی الحمدللہ. یہ چیز کو میں چیک کروں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.